بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان یمسسکم کرح فقد مس القوم کرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا يحب الظالمین ولیمحص اللہ الذین آمنوا ویمحق الکافرین. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأیتموه وانتم تنظرون. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الرسل. وَإِن یمسسکم کرح فقد مس القوم کرح مثلہ. فرمایا جنگ میں تو ایسا ہوتا ہے اگر مسلمانوں کو دکھ پہنچا یا مسلمانوں کو زخم لگے یا مسلمانوں کے لوگ شہید ہوئے تو یہ عجیب بات نہیں ہے کہ اس سے پہلی جنگ میں یعنی بدر میں مشرکین اور کفار کے بھی بہت سے لوگ اسی طرح مارے گئے اور زخمی ہوئے. تو ان یمسسکم کرح فقد مس القوم کرح مثلہ. اگر مسلمانوں کو تکلیف پہنچی ہے تو اس سے پہلے مشرکین کو بدر میں اسی طرح کی تکلیف پہنچی تھی. اور بہت بڑا فاصلہ ہے مسلمانوں اور مشرکین کی تکلیف میں کہ وہ لڑے باطل کے لیے، زخمی ہوئے باطل کے لیے، مارے گئے تو جہنم واصل ہوئے. اور مسلمان اگر لڑے تو حق کے لیے، زخمی ہوئے تو غازی کہلائے، اور اگر مارے گئے تو شہید ہو گئے اور انہیں عظمت نصیب ہوئی. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. عالم میں دنیا کا جو نظام ہے اس میں چیزیں اوپر تلے ہوتی رہتی ہیں اور دن پھرتے رہتے ہیں اور دکھ، مصیبتیں، تکلیف اور راحتیں یہ گھومتی رہتی ہیں. کبھی ایک کے گھر، کبھی دوسرے کے گھر، کبھی بندے کے پاس راحت آ جاتی ہے، اقتدار آ جاتا ہے، کبھی اس سے اقتدار چلا جاتا ہے، کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی صحت آ جاتی ہے. تلک الایام، یہ ایک نظام کائنات ہے. شب و روز کا سلسلہ جس طرح چل رہا ہے، کبھی دن ہوتا ہے، کبھی رات ہوتی ہے، کبھی برسات ہوتی ہے، کبھی سوکھا ہوتا ہے، کبھی گرمی ہوتی ہے، کبھی سردی آ جاتی ہے. اسی طرح راحت اور رنج بھی گردش میں رہتے ہیں. اور دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس پہ سدا راحت رہے یا جس پہ سدا رنج رہے. بات اس بندے کے اپنے محسوس کرنے کی ہے. اگر اس کا تعلق ذات باری سے ہے اور اسے اللہ کی تائید اور اللہ کی محبت اور اللہ کی رحمت حاصل ہے تو اسے سکھ میں بھی سکون ملتا ہے اور دکھ میں بھی راحت رہتی ہے. اور اس کے دکھ بھی ترقی درجات کا سبب بن جاتے ہیں، تلافی مافات کا سبب بن جاتے ہیں. اور اگر کوئی اللہ سے بیگانہ ہے اور اسے نور ایمان نصیب نہیں ہے تو جو بظاہر سکھ نظر آتا ہے اس کے لیے وہ بھی دکھ بن جاتا ہے. مال اور اولاد بھی اس کے لیے امتحان اور آزمائش اور فتنے کا سبب بن جاتی ہے. اور بظاہر جو ہمیں راحت نظر آتی ہے وہ اس کے اندر رہتا ہوا بھی پریشان ہوتا ہے، اسے سکون نہیں ہوتا. لہذا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے
کہ احد میں مسلمان زیادہ شہید ہوئے یا زخمی ہوئے تو کوئی بڑی بات نہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے تھے، اور جو زخمی ہوئے اور بچ گئے وہ غازی کہلائے، جو مارے گئے وہ شہید ہو گئے، اور اللہ نے انہیں بہت بڑی عظمتیں عطا کی۔ لیکن یہ بھی تو سوچو کہ جو تمہارے مقابلے میں کفار مارے گئے، احد میں مارے گئے، بدر میں مارے گئے، وہ کتنے خسارے میں رہے کہ دکھ بھی اٹھایا، زندگی بھی ہار گئے، اور مرتے ہی دوزخ میں داخل ہو گئے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ۔ یہ تو آزمائش ہے، اللہ کریم دار ابتلا بنایا ہے دنیا کو اللہ نے، اور اس میں اللہ کریم ہر ایک کو آزماتے ہیں، اور مومنین کے لیے تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے کہ جو دعوے ایمان رکھتے ہیں کیا وہ ایمان کے لیے قربانی دینا بھی جانتے ہیں کہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بعثت عالی سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساری انسانیت کے لیے نبی مبعوث ہوئے۔ اب حضور کی ایک ذات قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ اور قابل تقلید نمونہ ہے، اور اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی صفات، آپ کا اخلاق عالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوی نبوت، آپ کے معجزات، آپ کی دی ہوئی شریعت، آپ کی لائی ہوئی کتاب، اس سے عالم انسانیت تک کون پہنچائے گا؟ سارے دنیا میں یقیناً ایسے افراد کی ضرورت ہوگی، ان لوگوں کی ضرورت ہوگی کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں اور آپ کے ساتھ ہر سرد و گرم زمانہ سے گزریں، اور شریعت پر عمل کر کے ثابت کریں کہ صرف نبی ہی نہیں، ہر مسلمان شریعت پر عمل کر سکتا ہے، اور پھر وہ پوری دیانتداری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، آپ کی ہر عادت کریمانہ، آپ کی زندگی، آپ کا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، ملاقات کے انداز، خطاب فرمانے کے انداز، خوشی اور ناراضگی کے انداز، ایک ایک ادا کو آگے دنیا کو پہنچائیں۔ اور صحابہ کرام نے اس کا حق ادا کر دیا کہ آج 14 صدیاں بعد بھی مسلمانوں کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہوا ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ آپ کی ساری حیات طیبہ بچپن سے لے کر وصال تک، اس کا ایک ایک لمحہ مسلمانوں کے پاس محفوظ ہے۔ حضور استراحت کس انداز سے فرماتے تھے، اندرون خانہ کیا کام کرتے تھے، بات کس انداز سے فرماتے تھے، ازواج مطہرات کے ساتھ سلوک کیسا تھا، گھر آنے والوں کے ساتھ کیا اخلاق کریمانہ تھا، گھر سے باہر ہوتے تھے تو کیا فرماتے تھے، جنگ میں آپ کا رویہ کیا ہوتا تھا، صلح میں آپ کے انداز کیا ہوتے تھے، حکومت و سلطنت آپ نے کس انداز سے اس کی بنیاد رکھی اور کس انداز سے کرنے کا طریقہ سکھایا، مزدوری کیسے کی جاتی ہے، تجارت کیسے ہونی چاہیے، کاروبار کیسے ہونا چاہیے، زندگی کا کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جس پر نقوش کف پائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثبت نہ ہو۔ لیکن ان سب کو پوری انسانیت تک پہنچانے کے ذمہ دار کون ہیں؟ یہی بات صحابہ کرام کو مخاطب کر کے غزوہ احد کے موقع پر اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہاری ذمہ داری کو تھوڑی سی نہیں ہے۔ جس طرح آج کے بعض گمراہ فرقے کہتے ہیں کہ صحابہ میں تو کوئی ایماندار رہا نہیں تھا، اگر اس طرح کی خرافات مان لے جائیں تو اسلام کا ثبوت ہی نہیں ملتا۔ اسلام ثابت کس سے کرو گے؟ قرآن کو قرآن کون مانے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
نبوت کون مانے گا؟ آپ کی نبوت کا اعلان کس نے سنا؟ کون گواہ ہے؟ کیا میں اور آپ نے حضور کے لب اقدس سے سنا؟ دنیا کے کسی تیسرے فرد نے سنا؟ وہی لوگ ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ایک ہی طبقہ ہے، اور اس ایک طبقے کو اللہ کریم نے وہ عظمت دی ہے کہ ان کے بعد سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت کو ایک طبقہ قرار دیا ہے اور مہاجرین و انصار کو ایک طبقہ قرار دیا ہے۔ ایسے مثالی لوگ تھے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ جو لوگ ہیں جنہیں اللہ نے سبقت دی اور سب پر فضیلت دی اور کائنات سے بازی لے گئے حضور کی اطاعت اور جانثاری میں، مہاجرین و انصار، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اب ان کے بعد قیامت تک آنے والی ساری انسانیت میں والذین اتبعوہم باحسان، جو کوئی خلوص دل سے ان کی پیروی کرے گا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یعنی یہ ایسے امین تھے، ایسے دیانتدار تھے، ایسے باعمل تھے، ایسے مخلص تھے کہ ان کی بات مانو گے تو وہ ان کی ذاتی بات نہیں ہوگی، وہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ اب صحابہ کا اتباع تو ضروری نہیں تھا، مطاع تو اللہ کا نبی ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، تو یہ صحابہ کی اطاعت کا حکم قرآن نے کیسے دے دیا؟ والذین اتبعوہم، جس نے ان کا اتباع کر لیا اور ساتھ قید لگا دی باحسان، خلوص دل سے، میں ظاہری طور پر نہیں، دل کی گہرائیوں سے جس نے مہاجر و انصار کا اتباع کر لیا، اللہ اس پر راضی ہوگا اور اس پر اتنا کرم فرمائے گا کہ وہ پکار اٹھے گا کہ اللہ بس کر، میں راضی ہوں، اب مجھ سے تیری نعمتیں سنبھالی نہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے اللہ کا راضی ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، بندہ کیسے راضی ہوگا؟ بندے کی رضا سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس پہ اتنے انعامات فرمائے گا کہ وہ پریشان ہو جائے گا اور پکار اٹھے گا کہ اللہ بس کر، مجھ سے نعمتیں سنبھالی نہیں جاتی، اور قید لگا دی صحابہ و انصار، یعنی صحابہ کے عہد کے گزرنے کے بعد، مہاجرین و انصار کے عہد کے گزرنے کے بعد، قیامت تک کی ساری انسانیت کے لیے والذین اتبعوہم، جس کسی نے ان کا اتباع کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس طرح رات کو لوگ صحرا و دشت میں ستاروں سے سمت معلوم کرتے ہیں، رہنمائی حاصل کرتے ہیں، یہ راہ ہدایت کے رہنما ہیں۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کا دامن تھام لوگ ہدایت پا جاؤ، یعنی سارے ہی ہدایت یافتہ بھی ہیں اور ہادی بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، اور جس کا دامن تھام لوگ ہدایت پا جاؤ وہ تمہیں مرکز تک، میری ذات اقدس تک پہنچا دے گا، وصول اللہ نصیب ہو جائے گا۔ سو فرمایا یہ تو دنیا کا نظام ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، بین المسلمین نہیں فرمایا، بین الناس، ساری اولاد آدم، مومن کافر، ہر ایک اس نظام میں چل رہا ہے اور ہر ایک اس نشیب و فراز سے گزرتا ہے، اور فرق یہ ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، جن میں نور ایمان نصیب ہوتا ہے وہ اطاعت الہی کرتے ہیں، اگر ان کے پاس نعمتیں ہیں، دولت ہے، صحت ہے، تب بھی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اقتدار و اختیار ہے تب بھی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اور اگر مصیبت آ گئی ہے، بیماری ہے، مفلسی ہے، قید ہو گئے ہیں، پھر بھی اللہ کی اطاعت ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ یعنی یہ جو گردش ایام ہے یہ اللہ کے بندوں کے اللہ سے تعلق کو متاثر نہیں کرتے۔ بندے بھی بندوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ گردش ایام بڑے فاصلے پیدا کر دیتے۔
وقت آتا ہے کہ ایک باپ جس نے بچوں کو بڑی محنت سے پالا اور اپنے پیٹ کاٹ کاٹ کر انہیں روزی کھلائی اور انہیں پڑھایا اور انہیں اعلیٰ عہدوں تک پہنچایا، جب وہ ضعیف العمر ہو جاتا ہے تو وہ اسے چھوڑ جاتا ہے۔ باپ اور بیٹے سے بڑا رشتہ کیا ہوگا، ماں اور بیٹے سے بڑا رشتہ کیا ہوگا، لیکن ہم نے دیکھا کہ باپ پریشان رول رہے ہوتے ہیں اور بیٹے بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں اور انہیں نہیں پوچھتے۔ تو یہ گردش ایام ہے نا جس نے درمیان میں فاصلے پیدا کر دوستوں کو چھوڑ جاتے ہیں، رشتہ داروں کو چھوڑ جاتے ہیں، لیکن جو تعلق اللہ کے رسول سے نصیب ہوتا ہے اگر واقعی وہ تعلق ہو تو وہ گردش ایام سے متاثر نہیں۔ تنگی آئے یا فراخی، زندگی ملے یا موت، شہید ہو جائیں۔ ایک صحابی زخمی ہو گئے اور ان کے زخم بڑے جان لیوا تھے۔ احد میں ایک صحابی کو تلوار یہاں لگی، ان کی آنکھ اس طرح کٹ کر لٹک گئی، انہیں حضور کی خدمت عالی میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے مبارک سے آنکھ کو واپس اپنی جگہ رکھ دیا، ٹھیک ٹھاک ہو گئے، پھر جہاد میں شامل ہو گئے۔ دوسرے ایک صحابی اسی طرح شدید زخمی ہوئے تو صحابہ فوراً اٹھا کر حضور کی خدمت عالی میں لے آئے کہ حضور دستے مبارک پھیر دیں گے، بدن پر زخم درست ہو جائیں گے۔ انہوں نے رخ انور کو دیکھا اور اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ اجازت ہو تو یہ میری گال کو، میرے رخسار کو آپ کے قدم مبارک پہ رکھ دیں۔ حضور مسکرائے، صحابہ جو اٹھا کر لائے تھے انہوں نے اس حال میں لٹا دیا حضور کے سامنے کہ ان کا رخسار مبارک حضور کے قدم مبارک پر تھا، شہید ہو گئے۔ یہ بات تو تعلق کی ہے نا کہ اگر ان کی آنکھ درست ہو سکتی ہے تو ان کے زخم بھی درست ہو سکتے ہیں۔ وہ حضور نے اپنی مرضی سے کر دی۔ ان سے پوچھا کیا بات ہے، کیا چاہتے ہو؟ فرمایا مجھے اجازت دی جائے میرا رخسار آپ کے قدم عالی پر ہو، اور جب رخسار قدم عالی پہ رکھا تو شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا میری منزل تھی، میں اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ گردش ایام نے یا مرور زمانہ نے یا حالات کی تنگی نے یا موت کی تلخی نے اس محبت میں کمی نہیں آنے دی جو اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ صاحب روح المعانی یہاں لکھتے ہیں محبت کے بارے۔ محبت کو بڑے لوگوں نے اس کی وضاحت کی ہے، ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنی رائے دی ہے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ محبت ایک جذبہ لطیف ہے، ایک لطیف احساس ہے جسے محبوب کی مہربانیاں بڑھاتی نہیں ہے اور اس کی سختی کم نہیں کر سکتی۔ کہ محبوب کی طرف سے سختی ہو، محبت حقیقی ہو تو وہ کم نہیں ہوتی، اور محض مہربانیاں ہوں تو بڑھتی نہیں، محبت ہی رہتی ہے اور اپنے حال پہ قائم رہتی ہے۔ اور جو تکلیف آئے اور کم ہو جائے اور کچھ ملتا ہو تو وہ بڑھ جائے، یہ محبت نہیں، یہ سوداگری ہے، یہ لین دین ہے، اپنی غرض کی بات ہے کہ غرض پوری ہو تو تعلق مضبوط ہو جائے، اور غرض سمجھ آتی ہو کہ اب غرض یہاں سے پوری نہیں ہوگی تو تعلق ختم کرنا شروع کر دے۔ تو فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا کہ اللہ کریم مسلمان ایمانداروں کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اللہ تو جانتا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ ساری کائنات بھی جانے، فرشتے بھی جانے، جنہوں نے کہا تھا کہ اسے پیدا کیوں کرتا ہے انسان کو فساد، وہ بھی دیکھیں کہ انسان نے محبت کا حق کیسے ادا کیا، اور آنے والے لوگوں کے لیے بھی مثال ہو کہ کیسے لوگ تھے اور جانثاری کس طرح سے کی جاتی ہے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ اور جو تم میں سے موت سے ہمکنار ہو جاتے ہیں میری راہ میں، میرے نبی کے اتباع میں انہیں اپنا گواہ بنا لیتا ہوں، شہید بنا لیتا ہوں، عظمت شہادت سے سرفراز کر دیتا ہوں، اور میری ذات کا، میری عظمت کا، میری توحید کا، میری صفات کا
جان دے کر وہ گواہ بن جاتا ہے، اور اسے وہ عظمتیں عطا ہوتی ہیں کہ فرمایا کبھی یہ سوچو بھی نہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کبھی یہ سوچو بھی نہیں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے وہ مر گئے، نہیں، بل احیاء عند ربهم يرزقون، زندہ ہیں اپنے رب کے پاس اور موج کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تم سے زیادہ خوشحال ہیں اور بڑے موج میلے میں ہیں۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو ناروا کام کرتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، اب جو لوگ کفر کی طرف سے شمشیر مکف ہیں، جو لوگ ظلم کو جاری رکھنا چاہتے ہیں اور اس کی حمایت کر رہے ہیں، جو لوگ شرک کو جاری رکھنا چاہتے ہیں اور اس کی حمایت کر رہے ہیں، یہ اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں، ان پر اللہ کا غضب ہے، اللہ کی رحمت سے محروم لوگ ہیں۔ تو اس انداز سے فرمایا دیکھو اگر تمہیں زخم پہنچے یا تمہارے احباب شہید ہوئے تو اسے اس معیار سے دیکھو کہ کفار بھی مارے گئے، مشقت انہوں نے بھی اٹھائی، کس لیے؟ باطل کے لیے، زخم انہوں نے بھی کھائے، کس لیے؟ باطل کے لیے، مرے ان کے لوگ بھی اور جہنم داخل ہوئے۔ کتنا بڑا فاصلہ ہے کہ تمہارا ہر قدم جو ہے وہ عبادت شمار ہوا، تمہارے شب و روز حضور بارگاہ الہی میں شمار ہوئے، تمہاری ایک ایک حرکت عبادت شمار ہوئی، تمہارا جہاد شمار ہوا، تمہارے زخم جو ہیں ایک ایک زخم اللہ کریم اس کے بدلے کروڑوں رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور تم نے زخم کھائے عظمت الہی کو اجاگر کرنے کے لیے اور دنیا پہ ظاہر کرنے اور اس کے گواہ بن کر، اور جو لوگ تمہارے قتل ہو گئے وہ شہید ہو گئے، اللہ کی عظمت کے گواہ بن گئے، اور شہادت کے مقامات جو ہیں وہ تم جانتے ہو۔ اور یہ جو لوگ مرے اور زخمی ہوئے کفر کی طرف سے تو اللہ انہیں تو اچھا نہیں جانتا، اللہ ان سے تو خفا ہے، ایسے لوگوں کو تو اللہ کریم پسند نہیں فرماتے۔ اور پھر یہ مقابلے حق و باطل کے ہوتے ہیں، لِيُمَحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ یاد رکھو ہر مقابلے کے نتیجے دو ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے جو وقتی طور پر فوری طور پر ایک نتیجہ سامنے آتا ہے، ایک ہوتا ہے جو ہمیشہ کے لیے ایک طریقہ کار بن جاتا ہے، ایک دائمی نتیجہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ جو حق و باطل کی رزمگاہ ہے، جو میدان مقابلہ ہے حق و باطل کا، اس کا جو دائمی نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ حق غالب رہے گا اور باطل کو مٹنا ہوگا۔ وقتی طور پر ہو سکتا ہے کسی وقت کفار کا پلڑا باری ہو جائے، مسلمانوں کو شہید کر دیں، یہ ہوتا رہے گا دنیا میں، اللہ انہیں شہادت سے سرفراز فرماتا رہے گا۔ جس طرح نیپولین بوناپارٹ کو ایک جگہ شکست ہوئی تو کسی نے کہا کہ تم ہار گئے، اس نے کہا نہیں، میں نے لڑائی ہاری ہے، جنگ نہیں ہاری، جنگ جاری ہے، ایک لڑائی ہاری ہے، کوئی حرج نہیں، دوسری دفعہ مقابلہ کریں گے، میں نے لڑائی ہاری ہے، جنگ نہیں ہاری۔ تو مومن اگر کسی میدان میں شہید ہو جاتا ہے، سارے بھی شہید ہو جاتے ہیں، فرمایا کوئی فرق نہیں پڑتا، لڑائی ہاری جا سکتی ہے، مومن جنگ نہیں ہارتا۔ اور پھر مومن کو یہ بھی ہار نہیں ہے، یہ بھی اس کی فتح ہے کہ وہ اپنی منزل پر پہنچ گیا، شہادت کی عظمت سے سرفراز ہوا، اللہ کی رضا سے سرفراز ہوا۔ تو مومن کی زندگی کا مقصد ہی حصول رضائے باری ہے، اسے وہ نصیب ہو گئی تو وہ جیت گیا، وہ کہاں آ رہا۔ وَلِيُمَحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ جو زخم لگتے ہیں یا جو دکھ آ جاتا ہے تو مومن سے میل کچیل صاف ہو جاتا ہے، مومن کا دامن پاک ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر اللہ کے نیک بندوں پہ دکھ آتا ہے، تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، افلاس آ جاتا ہے تو تلافی معافات ہو جاتی ہے، کچھ کمی عبادات میں رہ گئی، چھوٹی موٹی غلطیاں ہو گئی، اللہ کریم اس بیماری کے صدقے وہ معاف فرما دے۔ جو لوگ نیک ہوتے ہیں ان پر جب مصیبت آتی ہے وہ ترقی درجات کا سبب بن جاتی ہے۔
لیکن کافر پر جو پریشانی آتی ہے وہ از قسم عقوبات ہوتی ہے، وہ سزا ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں مومن پہ جو تکلیف ہوتی ہے اس کا مطلب ہے وہ علاج ہو گیا، اور علاج میں تو راحت ہوتی ہے۔ کسی کو زخم لگا ہوا ہے، اس کے علاج کے طور پر اس پہ پٹی کرتا ہے تو اس سے اسے سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ مومن پہ تکلیف آتی ہے تو اس کا دل مطمئن اور پرسکون رہتا ہے۔ کافر پہ آتی ہے تو وہ چلاتا ہے، چونکہ اس قسم عقوبات ہوتی ہے، وہ ایسے ہوتی ہے جیسے پہلے زخم ہے بجائے علاج کے اس میں اور سوئیاں چبوئی جائیں تو وہ تو چلائے گا زخمی۔ تو فرمایا یہ بہت بڑا فاصلہ ہے، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ مومنین پہ مصیبت آئے تو ان کی خطائیں معاف ہوتی ہیں، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ وَيَمْحَقَّ الْكَافِرِينَ، اور کافروں پہ مصیبت انہیں مٹانے کے لیے، نابود کرنے کے لیے آتی ہے۔ تو اللہ کریم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے گواہ، نبوت کے قاصد، نبوت کے خادم، نبوت عالی کے مبلغ اور حضور کے پیغام کو روئے زمین تک عام کرنے والے بڑے خاص لوگ پیدا فرمائے۔ ایک ایک فرد صنعت باری کا نمونہ اور کمال انسانیت کا مظہر تھا۔ نیز فرمایا عمومی طور پر یہ بھی دیکھو، ام حسبتم من تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ اب یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ جب تم دار ابتلا میں آگئے، کمرے امتحان میں آگئے، آزمائش کے گھر میں آگئے، تو یہاں آزمائش تو ہوگی، امتحان تو ہوگا، اور وہی کامیاب ہوگا جو اپنے پرچے سے ہی حل کرے گا۔ اب یہ بات تو نہیں ہے کہ آپ دنیا میں آئے اور کھایا پیا مر گئے اور آپ جنت چلے گئے۔ فرمایا اس طرح جنت کوئی نہیں جائے گا۔ اگر اس طرح جنت جانا ہوتا تو پھر تو یہ سارے حیوان، درندے، چرند پرند جنت چلے جاتے۔ جنت جانے کے لیے جنت کی تیاری کرنی پڑے گی، اپنے کو اس کا اہل ثابت کرنا پڑے گا۔ ہم حسبتم، کیا تم لوگ یہ سوچتے ہو ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور اللہ کریم یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم میں سے کس نے جہاد کیا، کس کی زندگی کی، کس کی حیات جہاد سے عبارت ہے، کس کی راتیں، کس کے دن، کس کی سوچیں، کس کا کردار اول و آخر جہاد سے عبارت ہے۔ اتباع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے کا سارا جہاد ہے۔ کوئی بھی عمل حضور کے تابع، حضور کی رضا کے لیے، حضور کی اطاعت کے لیے کیا جائے وہ جہاد ہے۔ آگے جہاد کی قسمیں ہیں کہ اپنے نفس سے جہاد ہے، معاشرے سے جہاد ہے، اور علم سے، تلوار سے، زبان سے جہاد ہے، قلم سے جہاد ہے، تلوار سے، بندوق سے، اسلحہ سے جہاد ہے۔ یہ اقسام الگ ہیں، لیکن بنیادی طور پر دین کے ہر حکم پر عمل بنیادی طور پر جہاد ہے کہ اس کے مقابلے کے لیے خود انسان کے اندر اس کا نفس موجود ہے، شیطان موجود ہے، بلکہ شیاطین کی فوج موجود ہے اسے گمراہ کرنے کے لیے۔ تو اس سب سے مقابلہ کر کے انسان اللہ و اللہ کے حبیب کی اطاعت کرتا ہے۔ جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے فارغ ہو کر واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا رجعت من الجہاد الاصغر الى جہاد الاکبر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم جہاد اصغر سے، چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آگے۔ میدان کارزار میں داد شجاعت دینے کو اور سر کٹانے کو حضور نے جہاد اصغر کہا کہ جب جنگ کا سماں بنتا ہے تو جوش جذبات میں بہت سے لوگ وہ کام کر جاتے ہیں جو ویسے مشکل ہے، لیکن پوری زندگی کو اطاعت کے لیے مختص کر دینا
اپنی خواہشات کو تج دینا اور احکام شریعت کو وظیفہ بنا لینا، فرمایا یہ جہاد اکبر ہے، یہ بہت بڑا جہاد ہے، یہ ہر لمحے جہاد ہے۔ فرمایا لوگوں یہ نہ سوچو کہ یوں ہی مذاق میں جنت چلے جائیں گے، نہیں، اللہ کریم دار ابتلا میں، آزمائش میں ڈالیں گے، پتہ چلے گا کس نے جہاد کیا، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو عظمتیں دے گا، جانے گا، دیکھے گا کس نے اطاعت پہ صبر کیا، کس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کو زندگی کا شعار بنا لیا، کس نے قدم قدم پر نفس کو اور شیطان کو شکست دی، کس نے خواہشات کو قدم قدم پر روندا، اور کون صبر کر کے سلامتی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش کف پا پہ پہرا دیتا رہا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔